اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 43 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور آج کے لیکچر میں ہم اس آیت کو گرامیٹیکلی انالائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آیت میں ہمیں وقف کی تو کوئی علامت نظر نہیں آ رہی، لیکن ایک فا نظر آ رہا ہے اور ایک واو نظر آ رہا ہے، لہٰذا اس آیت کے ہم 3 حصے بنا دیتے ہیں۔ پہلا حصہ ہوگا وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ، دوسرا ہوگا فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ، اور تیسرا ہوگا وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ۔ اب ہم چلتے ہیں جی پہلے حصے کے الفاظ کی طرف۔ پہلا حصہ ہے وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ۔ اب یہ جو پہلا حصہ ہے اس میں بھی ہمارے 2 جملے بن رہے ہیں۔ کیوں بن رہے ہیں؟ اس لیے کہ ایک جملہ شرطی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ جملہ شرطیہ میں 2 جملے ہوتے ہیں۔ بہرحال ہم ان دونوں جملوں کو ایک جملہ بنا کر ہی انالائز کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو پہلا لفظ ہے واو حرف، ان حرف شرط ہے، اور ان وہ والا حرف شرط ہے جو فعل مضارع کو مجزوم کرتا ہے، اور جواب الشرط میں بھی اگر فعل مضارع ہو تو وہ بھی مجزوم ہوتا ہے، یعنی یہ 2 فعل جو آتے ہیں شرط اور جواب شرط میں ان کو مجزوم کرتا ہے۔ پہلا فعل ہے نشا، فعل مضارع معروف مجزوم، شین یا اور حمزہ حروف مادہ ہیں۔ یا آپ کو نظر نہیں آ رہی، صرف شین اور حمزہ نظر آ رہا ہے، تو گویا یا جو ہے ڈراپڈ ہے۔ شاء یشاء چاہنا اس کے معنی ہوتے ہیں، اور یہ نشا جو ہے جمع متکلم کا صیغہ ہے۔ آگے ہے نغرق، یہ بھی فعل مضارع معروف مجزوم ہے، غین را اور قاف حروف مادہ ہیں، علامت مضارع پیش والی ہے، تو 4 پاسبلٹیز میں سے یہ باب افعال کا لفظ بن رہا ہے۔ اغرق یغرق اغراقاً، غرق کرنا اس کے معنی ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ جو ضمیر لگی ہوئی ہے ہم، ضمیر منصوب متصل جمع مذکر غائب کی ہے۔ الفاظ سے بات مکمل ہو گئی، اب الفاظ کو جوڑ کر جملہ بناتے ہیں۔ ان جیسے میں نے کہا کہ حرف شرط ہے، اور نشا فعل با فاعل ہے، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کے شرط بن گیا، اور جواب الشرط ہے نغرقہم، جو کہ فعل فاعل اور مفعول بھی کا مجموعہ ہے، اور فاعل دونوں افعال میں نحنو ضمیر جمع متکلم کی ہے، جو کہ ضمیر مستتر ہے۔ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ فعل مضارع کے 5 صیغے ایسے ہوتے ہیں جن کا فاعل جو ہے وہ ضمیر مستتر کے طور پر استعمال ہوتا ہے، ان میں سے ایک جمع متکلم کا صیغہ ہے۔ نغرقہم فعل فاعل مفعول جملہ فعلیہ ہو کے جواب الشرط یا جزا، اور شرط اپنی جزا یا جواب الشرط سے مل کر جملہ شرطیہ بن گیا۔ ترجمہ کرنا چاہیں اپنے الفاظ میں تو کچھ یوں ہوگا، اور اگر ہم چاہیں تو ہم انہیں غرق کر دیں۔ دوسرا جو حصہ ہم نے کیا ہے وہ ہے فلا صریخ لہم۔ اب فلا صریخ لہم کے الفاظ پہ بات کرتے ہیں۔ اس میں فا حرف ہے، لا حرف ہے۔ کون سا یہ لا ہے؟ اس کے بعد ہم نے نوٹ کرنا ہے کہ کیا آ رہا ہے، تو آگے صریخہ ایک اسم آ رہا ہے جو کہ سنگل حرکت کے ساتھ منصوب ہمیں نظر آ رہا ہے، تو یہ لا جو ہے یہ لا نفی جنس ہے۔ صریخ صاد را اور خا سے خان صاحب لکھ رہے ہیں کہ اس کے معنی ہوتے ہیں فریاد کرنا اور فریاد سننا، یعنی 2 معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور صریخ کے معنی بتا رہے ہیں فریاد سننے والا، اور آیت کا ریفرنس دے رہے ہیں اسی آیت کا، آیت نمبر 43 سورہ یاسین۔ لا نفی جنس کا استعمال قرآن مجید میں مفرد کے ساتھ ہی ہوا ہے، اور ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب بھی لا نفی جنس کے بعد مفرد اسم آتا ہے، یعنی مفرد میں یہاں پر لفظ استعمال کر رہا ہوں مضاف مشابہ مضاف کے مقابلے میں، تو قرآن مجید میں جہاں بھی لا نفی جنس استعمال ہوا ہے اس کا اسم جو ہے وہ مفرد ہی استعمال ہوا ہے، اور مفرد اسم جو ہے لا نفی جنس کے بعد وہ گرامر والوں کے نزدیک مبنی بر فتحہ ہوتا ہے۔ اگلا لفظ لام ہے، حرف جر ہے جس کے ساتھ ضمیر مجرور متصل جمع مذکر غائب کی لگی ہوئی ہے، اور یوں دوسرے حصے کے الفاظ پہ بھی ہم نے بات مکمل کر لی ہے۔ اب دوسرے حصے کے الفاظ کو جوڑ کر ہم جملہ بناتے ہیں۔ فا کو ہم عاطفہ مان لیتے ہیں، لا نفی جنس ہے، اور جب بھی لا نفی جنس آتا ہے اس کا بھی ایک اسم ہوتا ہے، ایک خبر ہوتی ہے، تو لا نفی جنس کا اسم جو ہے وہ صریخہ ہے، اور لا نفی جنس کی خبر جو ہے وہ محذوف ہے، اور لہم جو ہے جار مجرور یہ متعلق ہے اس محذوف خبر کے، اور خبر کے محذوف ہونے کی وجہ سے ہم لہم کو قائم مقام خبر یا خبر کہہ سکتے ہیں۔ کیوں؟ لا نفی جنس اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن رہا ہے۔ ترجمہ کرنا چاہیں اس حصے کا تو ہوگا اور ان کی فریاد سننے والا کوئی بھی نہیں ہوگا۔
چلتے ہیں جی اس آیت کے تیسرے حصے کی طرف، اور وہ ہے وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ۔ الفاظ سے بات کرتے ہیں، واو حرف ہے، لا حرف ہے۔ اب یہ لا کون سا ہے؟ اس لا کو ہم لا زائدہ مان لیتے ہیں، یہ تاکید کے لیے آیا ہے لا زائدہ یہاں پر، کیونکہ وہ لا جو نفی یا نہیں کے بعد آتا ہے اور واو کے ساتھ آتا ہے وہ تاکید کے لیے ہوتا ہے، اور اس کا ترجمہ ہم نہ ہی کے ساتھ کرتے ہیں۔ ہم ضمیر مرفوع منفصل جمع مذکر غائب کی ہے، اور آخری لفظ اس آیت کا ہے وہ ہے ینقذون۔ اونا کی آواز آ رہی ہے آپ کو، اونا کی آواز یا تو اسم میں ہوتی ہے یا فعل مضارع میں ہوتی ہے۔ علامت مضارع یہاں پر ہمیں یا نظر آ رہی ہے، لہٰذا یہ فعل مضارع ہے، اور علامت مضارع پیش کے ساتھ ہے، تو وہی 4 پاسبلٹیز ہمیں دیکھنی پڑیں گی۔ نون کاف ذال حروف مادہ نظر آ رہے ہیں، عین کلمہ زبر والا ہے، تو یہ فعل مضارع مجہول ہے۔ تو ینقذون فعل مضارع مجہول جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ واو سیان کلر میں جو ضمیر نظر آ رہی ہے، یہ ضمیر مرفوع متصل بارز جمع مذکر غائب کے لیے ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں نون کاف ذال حروف مادہ کے معنی باب افعال میں۔ خان صاحب لکھ رہے ہیں باب افعال میں انقذا ینقذو انقاذن، کسی آنے والی مصیبت سے بچانا۔ تو الحمدللہ جی الفاظ پہ بات مکمل ہو گئی ہے۔ اب الفاظ کو جوڑ کر جملہ بنائیں، تو ہم مبتدا ہے، کیونکہ ضمیر مرفوع منفصل زیادہ تر مبتدا بنتی ہے، اور خبر کی جگہ پر ینقذون آ رہا ہے جو کہ ایک جملہ فعلیہ ہے، اور جملہ فعلیہ جو ہے وہ فعل اور نائب فاعل کا مجموعہ ہے۔ نائب فاعل اس لیے کہہ رہا ہوں کہ فعل مجہول ہے، اور یہ جملہ فعلیہ جو ہے یہ محلاً مرفوع خبر بن رہا ہے مبتدا کی، اور مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن رہا ہے۔ ترجمہ کرنا چاہیں اس جملے کا تو کچھ ہوگا، اور نہ ہی وہ بچائے جائیں گے۔ تو الحمدللہ جی ہماری ورکنگ مکمل ہو گئی ہے، محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ اس کو میچ بھی کر لیتے ہیں، اور اب آخر میں ہم دیکھتے ہیں اس آیت کا ترجمہ جو عبدالسلام صاحب نے کیا ہے۔ فرماتے ہیں وَإِن نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ، اور اگر ہم چاہیں تو انہیں غرق کر دیں، فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ، پھر نہ کوئی ان کی فریاد سننے والا ہو، وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ، اور نہ ہی وہ بچائے جائیں۔ تو الحمدللہ جی آج کے لیکچر میں ہم نے سورہ یاسین کی آیت نمبر 43 کو گرامیٹیکلی انالائز کر لیا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔